الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 40. اس سے پہلے آڈیو میں نے بنی اسرائیل کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ جنہوں عہد پورا کرنے کے بارے میں جو مفسرین نے فرمایا. یہاں پر جو عہد کا ذکر ہے وہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو عہد پورا کرنا، عہد کو جو وعدہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی چیز کا آپس میں قرارداد ہو جائے، اس کی حفاظت کرنا، اس پر قائم رہنا، بار بار اسے صحیح طریقے سے کرتے رہنا، اسے عہد کہتے ہیں. اس کی نگہداشت کرنا، نگہبانی کرنا، یہ عہد ہے. تو بنی اسرائیل کے تعلق سے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں. اور ایسا نہیں کہ عہد پورا کرنا صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے، یہاں پر یہ حکم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. احادیث میں بھی عہد پورا کرنے کے تعلق سے کئی وعدہ اور وعیدیں موجود ہیں. وعد اور وعید دونوں ہیں. منافقین کی علامت میں سے یہ فرمایا گیا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ عہد پورا نہیں کرتے. جب عہد پورا کریں تو توڑ دیتے ہیں. عہد کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، پورا کیا کریں گے. منافقین کی علامت ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا نہیں کرتے، جو عہد کرتے ہیں تو اسے توڑ دیتے ہیں. یہ منافقین کی علامت فرمایا. اب یہ ہمارے اندر بھی بہت موجود ہے. اللہ ہمیں اس بات سے بچائے رکھے اور عہد پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جو بات ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا تو پورا کرنا چاہیے. اب یہ تو بندوں کے ساتھ ہے. اچھا، وعدہ جائز چیز کا، یہ نہیں کہ ناجائز کا وعدہ کر لیا تو اب اس کو بھی کریں، پورا کرنا ہے. ناجائز کو تو بالکل توڑنا ہی ضروری ہے. تو یہ تو بندوں کے تعلق سے ہوا. اب اس آیت پاک میں جو ارشاد فرمایا، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تو اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ ہی یہ آیت پاک نازل ضرور یہودیوں کے لیے ہوئی، پر اس حکم میں اور بھی بہت سے احکامات ایسے آتے ہیں جہاں پر جو اس وقت نازل ہوتی ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے، تمام قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تو یہ حکم بھی جو ہے وہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی پیاری باتیں جو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے. فرمائیں کس طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کیسے عہد کو پورا کریں، کون سا عہد مراد ہے، کیسا عہد مراد ہے، اور کیسے اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے گا. ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر نجوم الفرقان ہے، جلد دوسری ہے، اس کا صفحہ نمبر 760 ہے. فرماتے ہیں کہ تم فرائض کو سنت کے مطابق اور اخلاص سے ادا کر کے میرا وعدہ پورا کرو. سنت کے مطابق. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَلَى السُّنَّةِ وَالْإِخْلَاصِ. تم سنتوں کے مطابق فرائض کو ادا کرو. اخلاص بھی، اخلاص کے بغیر تو کوئی عبادت مقبول نہیں، تو سبھی جانتے ہیں. اخلاص اور فرائض کو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق فرائض ادا کر کے اپنا وعدہ پورا کرو. جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو، تو میں اس عبادت کو قبول کر کے اس پر جزا عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا. سبحان اللہ. تم عبادت اخلاص اور مطابق سنت کرو، یہ تمہارا کام، تمہارا وعدہ، اور میں اسے قبول کروں گا، تمہیں جزا عطا کروں گا، ثواب دوں گا. یہ میرا وعدہ، میں ایسے اپنا وعدہ پورا کروں گا.
اور ارشاد فرماتے ہیں تم عبادات میں میرے وعدہ کو پورا کرو، میں تمہیں مہربانی کے مقام پر پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ اب یہ دیکھیے تو صحیح کہ وہ رب کتنا رحمان ہے، ہم کتنا بھی، ایک تو ہم سے ہوتی نہیں عبادت، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے وسوسات ہمارے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، دکان کا خیال، گاڑیوں کا خیال، بچوں کا خیال، نماز میں فوراً آنا شروع۔ ہماری عبادتیں کس لائق ہیں یار؟ پھر بھی اس کا کرم دیکھیے، تم کرو تو صحیح، تم میرے حبیب کی سنت کے مطابق جیسے انہوں نے بتایا اس طریقے سے میرے فرائض ادا کرو تو صحیح، اخلاص کے ساتھ کرو تو صحیح، میں قبول کروں گا اور تمہیں اس مقام پر پہنچاؤں گا جہاں رحم ہے، مہربانی ہے، کتنا کرم ہے۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی تو مجھے ثواب عطا فرما، ہماری اوقات ہے؟ نہیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ فرما رہا میں قبول کر لوں گا، کرو تو صحیح ہے، آگے بڑھو تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنی عبادتوں کو کسی لائق سمجھیں۔ اللہ اللہ، یہ اس کا رحم ہی ہے کہ وہ کروا لے رہا ہے، جو یہ ہم سے عبادتیں ہو رہی یہ بھی وہی کرا رہا ہے، ہماری تو اوقات بھی نہیں، اگر وہ چاہے تو کھڑے بھی نہیں کیا نا، پچھلے 2 سالوں سے ہوا نا، مسجد میں گھسنے تک نہیں ملا ہمیں، اس نے دھتکار دیا مسجد سے، نکلو، چاہیے ہی نہیں میرے گھر میں تم لوگ۔ 2 سال تک ہم کئی مہینوں تک مسجد نہیں دیکھ سکے، تو اگر وہ چاہے تو کھڑا بھی نہ ہونے دے اپنی بارگاہ میں، یہ اس کا کرم ہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھا لے رہا ہے، ہمیں عبادتیں کروا لے رہا ہے، اور یہ اس کا رحم ہی ہے کہ وہ قبول بھی کر لے گا انشاءاللہ۔ تو بس ضرور شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ بس دعا یہ کہ پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، تلاوتیں، ریاضتیں، جو کچھ بھی ہم سے ہو رہا ہے وہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب تمام تفاسیر کے حوالے بھی انہوں نے دیے، تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے، طبری کا حوالہ، کئی حوالے دیے ہیں، تو میں آپ کو صرف اردو تراجم اور عبارتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں تم ظاہری آداب کی حفاظت کر کے میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے باطن کو مزین کر کے وعدہ کو پورا کروں گا۔ اللہ اکبر، تم ظاہری وضو کر لو، غسل کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، میرے حبیب کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، ظاہری تم صحیح کر لو اور پھر میری عبادتوں میں لگ جاؤ، میری عبادت وقت کے مطابق کرو، تم اپنے ظاہر کو سنوارو، میں تمہارا باطن سنوار دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، میں باطن سنوارنا ہمارے بس میں ہے بھی نہیں، تو اللہ کی طرف سے ہوگا، تم ظاہری تو سنوار لو، باطن اللہ عز و جل سنوارنے والا ہے، کتنا اس کا رحم ہے۔ تم ظاہری طور پر عبادتیں سنت کے مطابق ظاہری سنوار کر اپنا وعدہ پورا کرو، میں باطن تمہارے باطن کو سنوار دوں گا، تمہارا باطن مزین کر دوں گا اور اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں اوفوا بعہدی باداء الفرائض وترک الکبائر، گناہوں کو چھوڑ کر فرائض کو ادا کر کے تم اپنا وعدہ پورا کرو، فرائض ادا کرو اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، اپنا وعدہ پورا کرو، اور میں تمہارے عبادتوں کو قبول کر کے اور اس پر ثواب عطا کر کے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ، تم کتنا رحم ہے اس پاک پروردگار کا کہ تم کرو، تمہارے گناہوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، تم عبادتیں کرو، تمہاری عبادتوں کو میں قبول کرنے والا ہوں، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ وعدہ جو تم نے پہلے ہی کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رہو، سیدھی راہ پر رہو، صراط مستقیم پر قائم رہ کر تم اپنا وعدہ پورا کرو، تو میں تمہیں عزت عطا کر کے اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بڑا ہی پیارا ارشاد یہاں پر آ رہا ہے
اس میں یہود بھی شامل ہیں، یہودیوں کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں کہ جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے اس پر ایمان لا کر، مسلمانوں سے بھی یہودیوں سے بھی، کہ جو ہدایت آئی ہے یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہیں، یہودیوں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے، تو جو ہدایت میں نے تمہیں بھیجی، تمہارے لیے بھیجی ہے، اس ہدایت پر ایمان لاؤ، خصوصاً میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء کرام جو بتاتے رہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا، اس ہدایت پر قائم رہنا، یہ تمہارا وعدہ ہے، تم اس وعدے کو پورا کرو۔ جب تم یہ کر لو گے، میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے، تو مسلمانوں جب تم اس ایمان کے ساتھ قائم رہو گے تو پھر میں خوف اور حزن کو زائل کر کے، گناہوں کو مٹا کر کے، نیکیوں کو بڑھا کر اور بوجھ اور مشقتیں اٹھا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اتنا کر لو، ایمان لے آؤ، میرے نبی کے بن جاؤ، تکلیفیں، مشقتیں، حزن و ملال تم سے دور کر دوں گا۔ اب آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ تکلیفوں میں ہے یہ دنیا سجن المومن، یہ جیل ہے ہمارے لیے، دنیا جیل ہے۔ اب دیکھیے بہت کم لیں گے آپ کو ایمان والے جو ہر طرح سے سکون میں ہوں گے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہی پہنچی ہے، کہیں مال کی کمی، کہیں اولاد کی کمی، کہیں آپس میں سکون نہیں، گھر میں جھگڑے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا جیل ہے، اور جیل میں ہر طرح کا آرام نہیں ہوتا۔ اور آخرت کیا ہے؟ آخرت صرف انعام ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آخرت کے تمام غم دور ہو جائیں گے، آخرت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ روح البیان میں بڑا پیارا فرماتے ہیں، روح البیان میں تصوف کے ساتھ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا عہد کی شروعات یہ ہے کہ بندہ فرائض میں، سنتوں میں لگا رہے، اور اس کا اختتام یہ ہے کہ بندہ اتنا مستغرق ہو جائے اللہ کی یاد میں کہ اسے اب اللہ کے سوا وہ سب کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، جسے ہم لوگ جذب کی کیفیت وغیرہ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کے انعامات ایسے حاصل ہوتے ہیں، پھر اللہ ایسا وعدہ پورا کرتا ہے کہ انہیں ہمیشہ اپنے دیدار سے، اپنی تجلیات سے مشرف کرتا رہتا ہے۔ تو گم ہو جاتے ہیں اس میں، اللہ کی ذات میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں اولیاء کرام کے جو ملفوظات ملتے ہیں، آپ ان میں بہت سے ایسی باتیں پڑھیں گے جو آپ کے ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ ملفوظات یعنی جو بولتے ہیں ان کے مریدین وغیرہ لکھ لیتے ہیں وہ کتاب، اور بہت سی تو ملفوظات کی کتابیں ایسی ہیں جو معتبر بھی نہیں ہیں، جو آج کل جو مارکیٹ میں ہے معتبر بھی نہیں ہے، اس میں خلط ملط ملایا گیا ہے، کچھ بڑھایا گیا ہے، کچھ گھٹایا گیا، بہت سی ایسی کتابیں ہیں۔ پر جہاں پر جو صحیح ہے بھی تو اس میں کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پلے نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اور کچھ یہاں وہاں کچھ نظر ہی نہیں آتا انہیں، بالکل ہٹ کر وہ لوگ۔ تو وہ مقام بہت اونچا مقام ہے۔ پھر جب وہ اپنا وعدہ پورا کر کے اللہ کی ذات میں مستغرق ہو جاتے ہیں، بالکل ڈوب جاتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل اپنا وعدہ پورا کر کے انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اس حال پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ بندہ بندہ نہیں رہتا، اللہ عز و جل کا ذات کا مظہر بن جاتا ہے۔ خود حدیث پاک میں کہ پھر وہ اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر میں بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مقام ایک معمولی نہیں ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بس اب یہاں فی الحال اتنا ہی کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ عز و جل صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور اپنے رحم و کرم سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، آگے شیئر کیجئے تاکہ بڑھتا رہے سلسلہ اور کام